بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الجن میں کیا اسباق ہمارے لیے دیے گئے ہیں اور ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے اتار سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ اس صورت میں بتلایا گیا اور اس کی آیات میں ترجمے کے ذریعے اور اس کی مختصراً تفسیر کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ یہ صورت میں خاص طور سے جنات کے بارے میں بتلایا گیا کہ جنات کس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنے اور ان میں سے بعض منکر بھی رہے، اور کس طریقے سے ان میں کچھ صالح لوگ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے غیر صالح ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور چیزوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور غلط انفارمیشن یا مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ جو لوگ بھی صحیح راستہ اختیار کریں گے، یہ سارے انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا گیا کہ جو لوگ بھی صحیح راستہ اختیار کریں گے اور صحیح راستہ اختیار کر کے اس پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ نعمتیں اس دنیا میں بھی ہوں گی، آپ کو ملیں گی، ہم کو ملیں گی، اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتلایا گیا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اکٹھا ہو جائیں، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں تو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے رضا شامل نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے ساری دنیا کے سارے لوگ، سارے ذرائع، سارے وسائل اکٹھا کر دیے جائیں کہ کسی کو جو ہے فائدہ پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا نہ چاہے تو کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ مختصراً جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا۔ آئیے کچھ باتیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا بتلایا گیا ہے اور ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو اس صورت کی پہلی آیت تھی اس میں یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتلائیے کہ جنات نے ٹھیک ہے قرآن کریم کو سنا اور اس پر جو ہے بڑا، اس قرآن کو سننے کے بعد بڑے متاثر ہوئے۔ تو اس سے یہ پیغام سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں جانتے ہیں، انہی چیزوں کو جانتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہو۔ اب یہاں پر جیسے کہ بتلایا جا رہا ہے کہ جناتوں نے بھی آپ کے کلام کو سنا اور یہ بات آپ لوگوں کو بتلائیے۔ اس بات سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جنات نے بھی جو ہے قرآن کو سنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، تبھی تو آخر قرآن کو انہوں نے سنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک انسان ہے ان کے ذریعے سے سنا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کو سمجھا بھی، تبھی تو یہ کہا کہ قرآن بڑی دلکش چیز ہے، بڑی دل کو چھونے والا کلام ہے۔ سمجھے ہوں گے تبھی تو یہ بات ان کو محسوس ہوئی ہوگی، تبھی تو یہ بات سمجھے ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنات کے بارے میں ہمیں ایسے ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے باہر نہیں ہیں، اور اس دنیا کا خلیفہ انسانوں کو بنایا گیا ہے اور انسانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، نہ کہ جناتوں سے ڈریں، نہ کہ کسی اور سے ڈریں۔ اس آیت آگے جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جس کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے کہ جنات خود کہتے ہیں کہ یہ انسانوں نے جناتوں کو بڑا ہوا بنا دیا اور خود ان کی پناہ مانگنے لگے، تو اس کے چکر میں جنات بھی اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھنے لگے اور اس قدر سمجھنے لگے کہ وہی خدا ہے۔
تو بعض دفعہ ہم انسان بھی اس طریقے سے جناتوں سے ڈرنے لگتے ہیں یا ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو ہے زمانے جاہلیت میں لوگ جب کسی وادی میں جاتے تھے، کسی سنسان علاقے میں جاتے تھے، تو وہاں جو ہے یہ کہہ کر داخل ہوتے تھے کہ ہم یہاں کے رب، یعنی جنات جنرل یہ مانتے تھے کہ جو وادی ہوتی تھی، جو سنسان جگہ ہوتی تھی، وہاں جنات رہتے ہیں، تو وہ وہاں پر یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے تھے کہ ہم یہاں کے رب، یعنی یہاں کے جنات چونکہ جنات ہی رہتے تھے، یہاں کہتے تھے یہاں کے رب سے جو ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اور ہم یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے عقیدے سے ہمیں بچنا ہوگا، اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ جو کچھ بھی نفع اور نقصان پہنچانے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ تو ہمیں جو ہے جنات کو صرف ایک مخلوق کے طور پہ سمجھنا ہے، نہ کہ انہیں اپنے لیے خدا سمجھ لینا یا اس طریقے سے سمجھ لینا کہ وہ جو ہے وہی جب چاہیں تو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور جب چاہیں تو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے خیالات سے، ایسے اعتقادات سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی بہت ہی واضح طریقے سے بیان کر دی گئی کہ انسانوں میں جو لوگ بھی صحیح راستہ اختیار کریں گے، صحیح راستہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن حدیث اور جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہے جو معلومات یا جو مسائل ہمیں پیش کیے جاتے ہیں، ان مسائل پر عمل کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہی ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، تو ہمیں کامیابی ملے گی اور ہمیں اس دنیا میں بھی جو ہے بہت ساری نعمتوں سے جو ہے نوازا جائے گا۔ اور ایک بہت ہی اہم سبق اس صورت میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہم پر جو ہے اس بات کو لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم ضرور طریقے پر اس بات کو ہم سمجھے کہ ہم شرک سے گریز کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو اس کی طاقت میں، اس کی عبادت میں یا کسی بھی طریقے سے شرک سے ہمیں جو ہے گریز کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم شرکیہ عمل بھی کرنے لگیں یا شرکیہ اعتقاد بھی رکھنے لگیں اور ہم جو ہے اسلام سے خارج ہو جائیں۔ تو ہمیں اس چیز سے ہمیں ضرور بچنا ہے کہ ہم سے کوئی جو ہے شرک والا کام نہ ہونے پائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے سپریم طاقت ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو ماننے لگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 8ویں چیز جو بہت ہی اہم اس میں ایک چیز اور بتلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ذات یا کوئی بھی شخص، اس کے اندر یعنی نقصان اور نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت نہ ڈال دے، اور وہ صلاحیت ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم نہ کر دے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کو نفع پہنچائے۔ تو ہمیں ہر چیز کے ساتھ ہمیں اس طریقے سے اختیار کرنا چاہیے، اپنا ایمان اور اعتقاد اس قدر مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ مختصراً اس صورت کے ذریعے ملنے والے اسباق ہیں جنہیں ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔